بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹر بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ رات کے 3 بجے کیا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رات کے 3 بجے ہر شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کے موبائل فون پر رات 3 بجے کوئی کال آئی ہے؟ میرے خیال میں کسی کو بھی اس وقت کوئی کال نہیں آئی ہوگی۔ اگر رات کے 3 بجے موبائل بجنا شروع ہو جائے تو آپ کے خیال میں وہ کال کس لیے ہوگی؟ اب ایسے وقت میں ہر کوئی نیند کے شدید غلبے میں ہو تو موبائل فون کا بجنا انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ صبح صبح جب بھی کوئی کال آتی ہے تو زیادہ تر وہ کسی بری خبر کے بارے میں ہی ہوتی ہے، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ جب موبائل فون بجنا شروع ہو جائیں گے اور ہم سے جڑے افراد کے تمام سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر چل رہی ہوگی کہ فون کال کس کے بارے میں ہوگی؟ آپ کے بارے میں ہوگی، جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب کوئی کال کر کے بتائے گا کہ ایک بری خبر ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شخص ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا صبح کے 3 بجے اس خبر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صبح کے 3 بجے اگر کوئی سونے کی بجائے جاگ رہا ہو تو تب اس کے فون کی گھنٹی اور پوری رات سونے پر بجنے والے فون کی گھنٹی ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہو سکتی ہے؟ صبح کو یاد رکھیے کہ 3 بجے مختلف مذاہب میں خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ جیسے عیسائی مذہب میں صبح کے 3 بجے کا وقت وہ وقت تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ صلیب پر لٹکائے گئے تھے، یعنی یہ ان کا کہنا ہے، عیسائیوں کا یا یہودیوں کا کہنا ہے، ہم وہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ کئی ممالک میں اس وقت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب میں یہ بھی تصور ہے کہ صبح کے 3 بجے جاگنا ایک قسم کی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کو اس وقت صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ اسی طرح دنیا بھر میں تمام بد روحیں اور شیاطین اس وقت اکٹھے ہو کر پارٹی کرتے ہیں، یعنی کہ جشن مناتے ہیں۔ لیکن اسلام جیسے پاک مذہب میں اس وقت کا ہر انسان کی زندگی میں انتہائی اہم مقام ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ مانگو، کیا مانگنا ہے، میں آپ کی مراد پوری کروں گا۔ یہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ مانگنے والے کو عطا کرتا ہے جو وہ مانگتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تہجد کے وقت دعا مانگنا ایسا ہے کہ جیسے ایک تیر جو ہمیشہ اپنے نشانے پر لگتا ہے، کبھی اس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا۔ تہجد کا وقت ماضی کی زندگی کا محاسبہ کرنے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کی یادداشت کی صلاحیت یعنی ایبلٹی ٹو ریکال اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کے سائنسی جریدے سائنٹیفک امریکن میں ایک ریسرچ پبلش ہوئی تھی جو امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور اسرائیل کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی تھی۔ پتہ ہے کون سی ریسرچ تھی وہ؟ جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغ پر برقی الیکٹرون لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں پر تجزیہ کیا گیا، یعنی کہ تجربہ کیا گیا، اور اس ریسرچ کا یہ رزلٹ نکلا کہ نیند لینے کے بعد انسانی یادداشت کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں بآسانی یاد کر لیتا ہے اور اسی پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتا ہے۔
اور آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر سکتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، پس ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و فعل میں سچائی والے ہیں اور ادب و آداب میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ سچر نے یہ معلوم کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے دماغ کی میموری تیز ہو جاتی ہے اور تہجد کے وقت جاگنے پر ایک انسان کا دماغ پورے دن میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اسے ماضی کی وہ باتیں بھی یاد رہتی ہیں جو عام حالات میں یاد آنا ناممکن ہوتی ہیں۔ یہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اپنے دل کو بالکل صاف ستھرا کر لیتا ہے۔ یہ جو سچ تھی، اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تہجد کے وقت ایک انسان کا دماغ ہر قسم کے پریشر، ہر قسم کی سٹریس اور ہر قسم کی ڈپریشن اور پریشانیوں سے پاک ہوتا ہے اور اس کی سوچ میں ہمیشہ مثبت خیالات آتے ہیں، اور جو انسان کے وجود کے بیلنس کے لیے ایک زبردست عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا پورا دن مثبت خیالات کے ساتھ پوری انرجی سے گزار سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ وہ نور ہوتا ہے جو سائنس کے مطابق جب انسان اس وقت جاگتا ہے تو اس کے دماغ کو پہنچنے والے خون میں بالکل تازہ آکسیجن ہوتی ہے، جو صبح کے اس وقت ماحول کے لیے انتہائی صاف ہوتا ہے، جس کی مقدار دن کے باقی حصوں سے کئی گنا صاف اور تازہ ہوتی ہے۔ اور جب ایسی تازہ آکسیجن انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اس کا اثر ضرور اس کے چہرے پر پڑے گا، جو اس کے چہرے کی تر و تازگی اور جسم میں چستی آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے۔ آسمان دنیا اسے کہتے ہیں جو پہلا آسمان ہم اوپر کو نظر اٹھائیں تو نظر آتا ہے نا، اسے آسمان دنیا کہتے ہیں۔ پہلا آسمان بھی کہتے ہیں، آسمان دنیا بھی اسے کہتے ہیں۔ اور فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی میرے حضور دعا کرنے والا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں، یا کوئی سوال کرنے والا ہے تو میں اس کا سوال کا جواب دوں، اس کا سوال پورا کروں، کوئی بخشش چاہنے والا ہے تو میں اس کی بخشش کروں۔ اور کوئی شک نہیں کہ تہجد کے وقت اٹھنا جسم میں بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ صبح جلدی بیدار ہونے سے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلدی نکلنے کا موقع مل جاتا ہے، جو کہ بصورت دیگر اگر ایسا نہ کیا جائے بصورت دیگر جسم میں رہ کر فساد پیدا کرتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور گردوں پر بوجھ بھی ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ آکسیجن سے بھرپور صبح کی تازہ ہوا میں سانس لینے سے پھیپھڑوں اور دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ اور امریکہ کے ایک ڈاکٹر ڈینیل ڈریگ اور ان کے معاون سائنسدانوں نے امریکن کینسر سوسائٹی کے 6 سالہ تحقیق میں 1 ملین سے زیادہ امریکیوں کے سونے کے معمول اور صحت کے بارے میں سائنسی سروے کیا، اور اس تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں تو ان کی شرح مواد ان لوگوں کے مقابلے میں جو روزانہ 8 گھنٹے یا اس سے کم سوتے ہیں 3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز ایک بہترین اور افضل عمل ہے، بلکہ اس کے بعد اس سے بہتر کوئی نماز نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے
اور کوئی بھی کسی صورت میں بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، تو ایسے میں اگر کوئی شخص اپنی نیند اور آرام و راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہوگی تو اللہ کی مہربانی بھی بڑی ہوگی۔ بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔